بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کی یہ ویڈیو وزیر اعظم آزاد کشمیر کی مدح سرائی کے لیے بنا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا اس کشمیری قوم کے لیے اعلان کیا ہے جو شاید رہتی دنیا کے لیے، اور میں مبالغہ نہ کروں تو شاید قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یا تو روشنی کا مینار بن جائے یا مقام عبرت بن جائے، یا دونوں چیزیں یہ بیک وقت ہوتی ہیں۔ ہم جو بھی کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں، ایک عام فرد سے لے کر کوئی بڑے سے بڑے منصب پہ ہوتا ہے وہ بھی، اور ایک عام فرد بھی جو وہ کر رہا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ مطلب اگر ایک عام فرد میری طرح کا مزدور بندہ کچھ کر رہا ہے تو وہ میری جو تاریخ ہے یا میرے خاندان کی تاریخ ہے یا میرے اہل و عیال کی تاریخ ہے، اس کا حصہ ہے۔ اسی طرح ریاست کے اتنے بڑے منصب پر فائز آدمی کوئی کچھ کر رہا ہے تو وہ پھر ساری ریاست اور پھر آنے والے حکمرانوں کے لیے، وزرائے اعظم کے لیے اور رہتی دنیا کے لیے وہ مثال بنے گا۔ تو میں نوجوان وزیر اعظم، خوبصورت خد و خال کے مالک، بڑے باپ کے بیٹے، پڑھے لکھے اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کی نمائندگی کرنے والے، اور انہوں نے ایک ایسا اعلان کر دیا ہے کہ شاید یہ رہتی دنیا تک یعنی آنے والے وقتوں میں پتہ نہیں کیا کیا اس دنیا میں ہوگا، لیکن وزیر اعظم صاحب آپ کا یہ ریکارڈ، جتنی ایک میں سیاسی بصیرت اور سمجھ بوجھ رکھتا ہوں اس کو بروئے کار لا کے، بلکہ اس کے زیادہ میں اس پہ سوچ و فکر کر کے بھی نا تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آپ کا یہ ریکارڈ رہتی دنیا اور قیامت تک کے لیے ایک مثال بنے گا۔ جو آپ نے اعلان کیا ہے کہ آپ آزاد کشمیر میں خواتین کو 10 مرغیاں دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ وزیر اعظم صاحب، 10 مرغیاں، یعنی پوری 10 مرغیاں، وہ کیا بات ہے آپ کی، وہ کیا بات ہے جو آپ نے مشیر رکھے ہوئے ہیں اور جن کو آپ نے جھنڈیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ کیا بات ہے آپ کی 32 کی کابینہ کی، وہ کیا بات ہے آپ کے 53 MLA کی، اور کیا بات ہے جو آپ کو یہ مشاورت دیتے ہیں ان کی، اور کیا بات ہے وزیر اعظم صاحب آپ کی عقل و فہم کی، آپ کے شعور و ادراک کی، کہ کیا بات کہ آپ نے وہ ایک مشہور ہے نا، ایک بی بی نے پاکستان میں کہا تھا کہ ہم 2000 پورے 2000 روپے، یعنی تقدیر بدل دی تھی نا اس نے پاکستان کے لوگوں کی۔ 2000 سے لوگوں نے کئی مرلے پلاٹ لے لیے، کچھ نے بھینسیں لے لی، کچھ نے فارم بنا لیے، کیا، اور آپ نے تو کمال ہی کر دیا، پوری 10 مرغیاں، اور وہ بھی مفت میں، اور وہ بھی آپ نے کہا کہ درخواست دینے کی تاریخ بھی مقرر کر دی۔ وزیر اعظم صاحب، اب ان دور دراز دیہاتوں سے ایک عام خاتون، یعنی درخواستیں دینے کے لیے یہ پہاڑیوں کی چوٹیوں پر، ایک دفعہ ذرا ادھر کیمرہ ساری طرف گھما کے یہ پہاڑوں کی چوٹیاں دکھائیں وزیر اعظم صاحب کو، وہ سورج کے غروب ہونے والا منظر بھی دکھائیں، کہ پھر وزیر اعظم صاحب یہ خواتین یہاں سے اتریں گی، ظاہر ہے یہ کوئی امیر کبیر خاتون تھوڑی ہیں جو پوری 10 مرغیاں لینے کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر یا ضلع ہیڈ کوارٹر پہنچیں گی اور اپنے شناختی کارڈ ہاتھوں میں لیے ہوں گے، اور پھر یہ خواتین کسی سے کرایہ ادھار لیں گی۔ پوری 10 مرغیوں کی قیمت اس وقت، چونکہ میں گزشتہ ایک عرصے سے بھینسیں، مرغیاں، بکریاں، یہ ساری چیزیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، میں ان چیزوں کے ریٹ بھی جانتا ہوں، اسی لیے میں ہل گیا ہوں۔ میرے تو شعور و وجدان میں روشنیاں دوڑ گئی ہیں ایک دفعہ یہ آپ کا اعلان سن کے، کہ یہ خواتین پھر کسی سے ادھار کرایہ پکڑیں گی اور شناختی کارڈ پکڑیں گی، پھر یہ درخواست، ظاہر ہے ہر خاتون، میں درخواست نہیں خود لکھ سکتا، میں کیا کوئی بھی نہیں لکھ سکتا، ہمارا یعنی جو معیار ہے وہ بھی تو ایک تعلیم کا وہ بھی اتنا عالی شان ہے۔ گزشتہ عرصے میں یہ بھی ایک بات بسبیل تذکرہ کر دوں کہ سعودی عرب میں نے ایک بندے کو عربی میں کچھ خط ایک لکھنا تھا، تو میں ایک عربی معلم کے پاس گیا، تو میں نے کہا بھائی یہ تو عربی معلم ہے، انہوں نے ایم اے کی ہوئی ہے، ایم اے عربی کی ہوئی ہے، معلم ہے، سرکاری ٹیچر ہیں، تو میں نے اردو میں لکھ کے دیا، تو انہوں نے کہا یہ تو میرے پاس میں نہیں ہے، نہیں۔ اور یہ ایسی قوم کا وزیر اعظم، اور پھر یہ ایسی قوم کی خواتین یہاں سے اپنے شناختی کارڈ لیں گی، کسی سے ادھار کرایہ پکڑیں گی اور تحصیل اور ضلعی ہیڈ کوارٹر میں جائیں گی،
وہاں کسی درخواست لکھنے والوں کو پیسے دیں گی اور پھر وہ درخواست لکھے گا، پھر وزیر اعظم صاحب نے پتہ نہیں اس کے لیے کیا کیا جو ہے نا وہ حدود و قیود مقرر کی ہوں گی، اور پھر ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے پہلے قرضہ دینے کے لیے اس کے لیے فیس رکھی تھی، میرا خیال ہے اس درخواست کی بھی فیس رکھنی چاہیے وزیر اعظم صاحب، تاکہ آپ کے کارہائے نمایاں کو رہتی دنیا تک دوام مل جائے کہ 10 مرغیوں کے لیے آپ کو کم از کم 5,000 فیس بھی رکھنی چاہیے کہ وہ 5,000 روپے فیس بینک میں جمع کرائیں، چلان ساتھ لگائیں، پھر اس کو تصدیق کروائیں، پھر اس کو پورا ایک پروسیس کر کے تو وہ درخواست آپ کے پاس پہنچے، اور پھر وہ خواتین یہ درخواست دے کے انتظار کریں گی۔ ظاہر ہے سب کو تو نہیں ملنی آبادی کو، اس میں سے آپ چنیں گے، لاکھوں خواتین درخواست دیں گی، ان میں سے چند 100 کو ملیں گی، اور پھر جب وہ چند 100 مرغیاں لینے کے لیے دوبارہ ظاہر ہے ان کو گھروں میں آ کے تو مرغیاں نہیں ملیں گی۔ یہ وزیر اعظم یا وہ کوئی ایسی چیز تو یہ ہے نہیں کہ ادھر سے آپ کے دفتر سے بیٹھے ہوئے وہ کلک کریں گے اور کڑوں کڑوں کرتی ہوئی 10 مرغیاں یہ ترکنڈی کی بارڈر پہ آ جائیں گی۔ ظاہر ہے وہ 10 مرغیاں لینے کے لیے بھی تحصیل ہیڈ کوارٹر یا ضلعی ہیڈ کوارٹر میں خواتین کو جانا پڑے گا اور پھر کرایہ خرچ کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے وہ 10 مرغیاں کلک سے تو نہیں آئیں گی نا، یا آن لائن شاید کو آپ نے کوئی اتنی ہم اس مقام پر پہنچ گئے۔ تو وزیر اعظم صاحب جب بندہ کسی منصب پہ ہوتا ہے، یہ منصب دائمی نہیں ہوتے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور آپ کے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے۔ گزشتہ 10 سال سے ایک شخص یوکے میں بیٹھا ہوا اربوں روپے کا بجٹ لے کے دین حلال گوٹ میٹ پروڈیوسر یوکے لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر حاجی محمد عجائب حافظہ اللہ تعالی، جو 10,000 نوجوانوں کو آزاد کشمیر میں ایک کلک سے روزگار دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہوم ورک مکمل ہے، بجٹ ان کے پاس ہے، اور وہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا پہلا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سلاٹر ہاؤس 1 مہینے میں کھڑا کرنے کی پوری پلاننگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرمایہ مختص ہوا ہے، ٹیم ورک پورے آزاد کشمیر کے ہر ضلع اور تحصیل میں ان کے پاس موجود ہے، اور جو بکریوں والے یعنی بکروال اور دوسرے وہ سارا ہوم ورک ان کے پاس مکمل ہے، ٹیم ورک مکمل ہے۔ یوکے سے کن لوگوں نے اور اس میں سرمایہ لگانا ہے، مشرق وسطیٰ سے کن لوگوں نے، تو وہ چونکہ میں اس ٹیم کا حصہ ہوں، میں خود جب اس کو کبھی رات کی تنہائیوں میں کبھی میں یکسوئی کے ساتھ اس کو پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ایسا بھی ہوگا کسی ریاست میں کہ ایک بندہ 10,000 لوگوں کو روزگار دینے کی دعویٰ کر رہا ہے اور تمام تر وسائل موجود ہیں، اس کے پاس ہوم ورک مکمل ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اس فائل پہ دستخط کر سکیں۔ وزیر اعظم صاحب یہ 10 مرغیوں سے نکلیں، 10 مرغیوں سے نکلیں آپ فی الفور کل کی تاریخ میں ہی یہ یوکے دین حلال گوٹ میٹ پروڈیوسر یوکے لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر حاجی محمد عجائب صاحب کی فائل پہ دستخط کریں، اور یہ آپ کو کچھ عوام کو دکھانے کے لیے بھی ہوگا، یہ قابل ذکر بھی ہوگا، ناقابل فراموش بھی ہوگا، اور یہ آزاد کشمیر میں ایک خوشحالی کا باب کھل جائے گا اور آپ کی مثالیں بھی دی جائیں گی۔ اور چونکہ آپ 2-3 مہینوں میں الیکشن میں بھی جا رہے ہیں تو یہ الیکشن میں بھی دکھانے کے لیے آپ کے پاس یہ ایک بہترین معاملہ ہوگا۔ اور کیا آپ اس فکری لحاظ سے لولی لنگڑی قوم کے پاس جب الیکشن میں جائیں گے تو آپ کے MLA گلے پھاڑ پھاڑ کے ان پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ان وادیوں پر، نیلم اور لیپا کے ٹھنڈے یخ ان ماحول میں کیا لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری 10 مرغیاں اس عوام کو دیں، اور وہ بھی مفت، اور وہ بھی درخواستیں لکھوا کے، اور وہ بھی خواتین کو 3-4 چکر لگوا کے، اور پھر یہ 10 مرغیاں لینے کے لیے آزاد کشمیر کی لاکھوں خواتین اس میں اپلائی کریں گی، اور پھر آپ شاید چند 100 کو۔ پہلی بات ہے کہ یہ جس طرح آپ نے قرضہ تقسیم کیا، جس طرح اور آپ نے کارہائے نمایاں سار انجام دیے، پتہ نہیں یہ ہوتی بھی ہے نہیں، لیکن اگر ہوئیں بھی تو یہ 10 مرغیاں رہتی دنیا تک آپ کے لیے ایک مثال بن جائیں گی۔ فَاتَّبِرُوا یا اولي الابصار وما توفیقی الا باللہ۔